بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 17 اور 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے الفاظ کا معنی بیان کرنے سے پہلے آیت نمبر 16 میں جو لفظ خاطئہ آیا تھا یعنی خطا کار، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا۔ خاطئہ نکلا ہے خطا سے۔ خطا کا معنی اردو زبان میں جسے ہم چوکنا کہتے ہیں، فلاں شخص سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی۔ بھولنا کسی چیز کا یاد نہ رہنا، اور چوکنا کا بنیادی معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا نشانے پر نہ لگنا، یعنی جو غلط نشانے پر جا کر بیٹھنا۔ خطا 3 معنی رکھتا ہے، 3 قسم کی خطا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی قسم کہ انسان اچھے کام کا ارادہ کرے لیکن غلطی سے غلط کام کر بیٹھے، یہ خطا کی پہلی قسم ہے، اور یہ اس قسم کی خطا خداوند عالم معاف کر دیتا ہے۔ خطا کی دوسری قسم کہ انسان برا ارادہ کرے اور غلطی سے اچھا کام کر بیٹھے، کہ ایسا اچھا کام کرنے والا اس کی تعریف وہ قابل تعریف نہیں ہوتا کیونکہ اس نے ارادہ برے کام کا کیا تھا۔ تیسری قسم خطا کی کہ انسان ارادہ بھی برا کرے اور کام بھی برا کرے، یہ بھی خطا ہے کہ اس کی سزا کا انسان مستحق قرار پاتا ہے۔ تو انشاءاللہ خطا کے یہ 3 معنی بھی ذہن میں رکھیں گے، اور اس آیت کا معنی ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ یعنی جھوٹی پیشانی، خطا کار پیشانی۔ اور اس آیت میں ظاہر ہے کہ چونکہ اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی عبادت سے روکنے والا ہے، لہٰذا اس میں خطا کا معنی ارادہ بھی برا اور کام بھی برا، اس معنی میں خطا اس آیت میں آیا ہے، اور اس پیشانی کو، اس شخص کو خطا کار کہا گیا۔ آیت نمبر 17 میں پہلا حرف ہے فا۔ فا کا معنی اردو زبان میں تو کا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تو اس نے یہ کام کیا، اس سے کہا گیا تھا تو اس نے یہ کام کیا۔ تو کے معنی میں فا آتا ہے عربی زبان میں۔ فَلْيَدْعُ، یدعو کا معنی ہے دعوت دینا، پکارنا، بلانا۔ نادیہ ندا سے نکلا ہے، اور ندا کا معنی ہے اونچی آواز یا ظاہری آواز میں کسی کو بلانا، اور بعض اوقات صرف آواز کو بھی ندا کہا جاتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے اس آیت میں فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اور ان لوگوں کی مثال کہ جو ہمارے آئین کا، ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جو افراد جب ان کو بلایا جائے تو ان کو سوائے آواز کے کچھ سنائی نہیں دیتا، یعنی وہ اس آواز کے معانی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اللہ کی آیات اور اللہ کی طرف دی جانے والی دعوت ان کے لیے فقط ایک آواز ہوتی ہے، جیسے کہ بھیڑ بکریاں چرانے والا اس ریوڑ کو، بھیڑوں اور بکریوں کو مختلف قسم کی آوازیں لگاتا ہے، تو بھیڑوں کو سوائے آواز کے اس آواز کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی یہ لوگ آواز تو سنتے ہیں جب اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہو، لیکن حیوانوں کی طرح انہیں آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اس کا معنی انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ بس جب معنی سمجھ میں نہ آئے آواز کا، اسے بھی ندا کہا جاتا ہے، اور جب معنی سمجھ میں آئے اسے بھی ندا کہا جاتا ہے، جیسے کہ خداوند عالم نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب تیرے رب نے، تیرے پالنے والے نے موسیٰ کو ندا دی، یعنی موسیٰ کو پکارا۔ اسی طرح
مجالست یا ہم محفل اور ہم مجلس ہونے کو بھی ندا کے ذریعے لفظ ندا کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور مجلس کو نادی کہا جاتا ہے۔ کسی شخص کے ہم محفل اور ہم مجلس افراد کو عربی زبان میں اس کے نادی کہا جاتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے اس آیت میں یعنی سورہ علق کی آیت جس پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، یعنی بس تو وہ پکارے، تو وہ بلائے اپنے اہل مجلس کو، اپنے ہم محفلوں کو، تاکہ وہ آ کر اللہ کے اس بندے کے خلاف اس کی مدد کریں، اسے نماز سے روکنے میں اس کی مدد کریں۔ نادیہ یعنی اس کے اہل محفل، اس کے اہل مجلس۔ اور یہاں پر یہ بھی نقطہ عرض کرنا چاہوں گا اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ جیسے کہ انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے a man is known by the company he keeps، اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہی معنی ہے کہ ایک شخص، کوئی بھی انسان اپنے دوستوں سے اور اپنے ہم محفل افراد جن کے وہ ساتھ رہتا ہے ان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کے دوست، اس کے ساتھی اچھے افراد ہوں، اس کی کمپنی اچھے افراد پر مشتمل ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ بھی اچھا انسان ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ اور کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اپنی محفل ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں کہ جن کی محفل میں خدا یاد آتا ہو۔ روایات اہل بیت اطہار میں یہ معنی نقل ہوا ہے کہ فرمایا کہ ہر وہ مجلس، ہر وہ محفل جس میں چند افراد اکٹھے ہوں اور وہ اٹھ جائیں باتیں کر کے اور ان باتوں میں اس محفل میں اللہ کو یاد نہ کریں، اللہ کی بات نہ کریں، تو قیامت کے دن اللہ اس محفل کو حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا۔ یعنی وہ حسرت کریں گے، جب اللہ کو یاد کرنے والوں کا اجر دیکھیں گے تو حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اس محفل میں بھی جہاں اپنی دنیاوی باتیں کی تھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو آج یہ محفل ہمیں حسرت بنا کر نہ دکھائی جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔